ایران ان چند گنے چنے اسلامی ملکوں میں ہے جہاں پر جمہوریت ہے اور ہر 4 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں۔ کل تہران میں جشن کا سما تھا جب الیکشن کے نتائج کے نتیجے میں ایک بار پھر حسن روحانی ایران کے صدر ہو گئے۔ ایران کے مخالف کیمپ یعنی کہ سعودی عرب میں ریاض میں سعودی عرب کے دارالحکومت میں ایک اور سبھا تھا۔ وہاں 55 ملکوں کی اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی اور اس کی صدارت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے تھے، اور جنہوں نے کہ اپنی تقریر میں ان مسلم سربراہوں کو دہشت گردی پہ لیکچر دیا اور کئی بار اسلامی دہشت گردی کی انہوں نے بات بھی کی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ریاض میں پہنچنا اور اس کانفرنس کی سربراہی کرنا ایک غیر معمولی عمل تھا۔ اسی کانفرنس کے دوران ان کی ایک بند کمرے میں طویل میٹنگ ہوئی ہے 6 عرب سربراہان مملکت کے ساتھ، جس میں سعودی عرب، کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات، عمان اور قطر شامل ہیں، اور اس ملاقات کی اور اس میٹنگ کی اطلاعات نہیں آئی ہیں۔ اس اجتماع میں جو سربراہان مملکت کا ہوا، وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف بھی موجود تھے، اور اس کے بعد جو عشائیہ دیا گیا وہاں پر ایک خصوصی شرکت تھی جناب جنرل راحیل شریف کی، جو سعودی سربراہی میں بننے والی اسلامی ملکوں کی فوج کی سربراہی جن کے ذمہ ہے۔ بڑی دلچسپ تصویر ہے جو اس سلسلے میں سامنے آئی۔ سعودی عرب کی اس وقت طاقتور ترین شخصیت ڈیپٹی کراؤن پرنس شہزادہ محمد بن سلمان ہیں۔ 32 سالہ شہزادہ محمد بن سلمان کے بائیں ہاتھ پہ جنرل راحیل شریف بیٹھے ہوئے تھے، دائیں ہاتھ پہ ان کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ اس وقت امریکہ کی انتہائی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہے، اور اس وقت سعودی عرب و امریکہ کے جو تعلقات قریب آ رہے ہیں اس میں ان کا بڑا کلیدی کردار ہے، اور جس کے نتیجے میں اب امریکہ سعودی عرب کو $110 ارب کا اسلحہ بھی بیچے گا۔ سعودی عرب امریکہ میں انفراسٹرکچر میں، پل میں، سڑکیں وغیرہ بنانے میں $20 ارب بھی خرچہ کرے گا، اور یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دامادی ہیں جنہوں نے سعودی عرب کا دورہ بھی ارینج کیا، اور اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل پہنچے ہوئے ہیں اور ریاض سے وہ تل ابیب پہنچے ہیں، جہاں پر اس حوالے سے بھی ان کے داماد کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ لیکن کل کے یہ 2 سما پاکستان کا فیصلہ کہ وہ سعودی عرب جائے گا اور اس اجلاس میں شرکت کرے گا جس میں بھرپور انداز سے ایران کی مخالفت کی گئی ہے، اس پورے ماحول پہ نگاہ ڈالی ہے ہماری سپورٹ میں۔ امریکہ عرب اسلامی سربراہ کانفرنس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس پر 55 مسلم ممالک نے دستخط کیے۔ اعلامیے میں اسلامی ممالک اور امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف قریبی پارٹنرشپ قائم کرنے کا اعلان کیا۔ اس اعلامیے میں ایران کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اپنے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر الزام لگایا کہ وہ خطے میں عدم استحکام پیدا کر رہا ہے۔ From Lebanon to Iraq, لبنان سے عراق اور یمن تک ایران دہشت گردوں، انتہا پسندوں اور تباہی و بے امنی پھیلانے والے ملیشیا گروپس کو ٹریننگ اور فنڈز دے رہا ہے، انہیں اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ ایران کئی دہائیوں سے فرقہ وارانہ تنازعات اور دہشت گردی کی آگ کو ہوا دے رہا ہے۔ fuel the fires of sectarian conflict and terror. اس موقع پر سعودی شاہ سلمان نے بھی کھل کر ایران کو خطے میں دہشت گردی پھیلانے والا ملک قرار دیا۔ ایران 1979 میں خمینی کے انقلاب کے بعد سے دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ خمینی کے انقلاب سے پہلے دہشت گردی اور انتہا پسندی ہمارا مسئلہ نہیں تھی۔ جواب میں ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکی صدر کو صلاح دی کہ وہ سعودیوں کے ساتھ بات کر کے کوئی ایسی راہ نکالیں جس سے امریکہ میں دوبارہ 11 ستمبر جیسے حملے نہ ہوں۔ ایک بیان میں ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایک بار پھر امریکی صدر نے ایران سے متعلق بے بنیاد الزامات دہرائے تاکہ وہ خطے میں ایران فوبیا پھیلا کر مزید ہتھیار بیچے۔ اس دورے میں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان $110 ارب کا اسلحے سے متعلق معاہدہ بھی شامل ہے، جو اگلے 10 سال میں بڑھ کر $350 ارب تک جا سکتا ہے۔ معاہدے کے تحت امریکہ اپنے جدید ٹینک، ریڈار سسٹمز، بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز، پیٹریٹ میزائل وغیرہ سعودی عرب کو فروخت کرے گا۔ خیال ہے کہ سعودی عرب کو یہ تباہ کن ہتھیار اس کی یمن کے خلاف جاری جنگ میں کام آئیں گے، جہاں پہلے ہی پچھلے 2 سال میں 10,000 سے بھی زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ امریکی حکام نے واضح الفاظ میں کہا کہ ان فوجی معاہدوں کا مقصد خطے میں ایران کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا ہے۔
اس تازہ ترین ڈیولپمنٹ میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اقبال احمد خان، جو پاکستان کے ایران میں سابق سفیر ہیں، ایرانی امور کے ماہر بھی ہیں۔ خان صاحب فرمائیے گا، بڑے بھرپور انداز میں پاکستان نے میسج دیا ہے سعودی عرب کو بھی اور ایران کو بھی کہ کل جو تقریباً ایران مخالف کانفرنس کل سعودی عرب میں ہوئی ہے، اس میں پاکستان موجود ہوا ہے، اس نے اس کانفرنس کا ساتھ دیا ہے، اور اپنی موجودگی سے کیا میسج دیا ہے ہم نے ایران کو بھی اور سعودی عرب کو بھی؟ میرے خیال سے جی ایک چیز تو بڑی واضح ہونا چاہیے کہ جہاں تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تعلق ہے، ہمیں ایک پرنسپل ہے، اس پہ رہنا چاہیے، اس کا نام ہے بائی لیٹرلزم، کہ ہمارے جو تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ، جو باہمی تعلقات ہیں، وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے کسی قسم کا نقصان ایران کو پہنچے۔ جو ہمارے تعلقات ہیں باہمی ایران کے ساتھ، اس میں اس قسم کی کوئی فیچر نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے سعودی عرب پر کسی قسم کا اس سے منفی اثرات ہوں۔ تو یہ میرے خیال سے بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس پالیسی سے ہٹتے ہیں تو میرے خیال سے یہ پاکستان کے لیے کل آپ کے خیال میں ہم اس پالیسی سے ہٹے یا ہم اس پالیسی پر ہیں؟ جی میرے خیال سے اس میں تھوڑی سی شک و شبہات جو ہے وہ اٹھ سکتے ہیں، اور یہ ہمیں بڑے دیکھ بھال کے چلنا چاہیے۔ یہ بھی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جو نئی دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف جو نئی قوت بن رہی ہے، جس کو کہ 110 ارب ڈالر کے ہتھیار امریکہ دے گا، اور اگر اس قوت کے جو سربراہ ہیں وہ پاکستان کے سابق آرمی چیف ہوں گے، اور اگر یہ قوت استعمال ہوتی ہے ایران کے خلاف یا وہ ممالک کے خلاف جو کہ ان کی تقاریر میں کہا گیا ہے کہ ایران کی کہ ایران کا سپورٹ ہے ان کو، تو وہ میرے خیال سے ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے، ہمارے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی چیز ہم نے پہلے بھی اس سے بہت نقصان اٹھایا۔ پاکستان کے لیے ممکن تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف اس کانفرنس میں نہ جاتے؟ جو ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے 10-12 لاکھ سے زائد پاکستانی سعودی عرب میں موجود ہیں، اور جو بھی پرانے تعلقات ہیں، وزیر اعظم نواز شریف کا وہاں جانا زیادہ مسئلہ ہے یا جنرل راحیل شریف کا اس فوج کی قیادت کرنا جو کہ اب تیار کی جا رہی ہے زیادہ مسئلہ ہے پاکستان کے لیے؟ نہیں، اس فوج کا قیادت کرنا یہ ایک ہمارے لیے بڑی بہت سارے مشاکل جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب نے ضرور جانا تھا اس کانفرنس میں۔ اپنے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ سعودی عرب اس قسم کا ملک ہے جس کو کہ ہمیں پتہ ہے کہ پہلے انہوں نے کوئی $500 ملین دیے ہیں تاکہ ہم F-16 خرید سکیں۔ جب 1998 میں ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے تو سعودی عرب نے ہمیں 50,000 بیرلز پر ڈے کے آفر جو تھا وہ پورا کیا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے بہت مدد کری ہے۔ لیکن اگر ہم اس قسم کی جو مڈل ایسٹ کے مشرقی وسطیٰ کے لیے جو ایران اور سعودی عرب میں کشمکش ہے اس میں ہم بیچ میں پڑ جاتے ہیں تو پاکستان کو اس کا شدید نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب اقبال احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک